We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज आपसे बात करूंगी मैं दो ख़बरों के हवाले से, और एक तो बहुत ही अहम है और मैंने कुछ रोज़ पहले एक वीडियो में उसका जिक्र किया था, और वो था पाकिस्तान को चाइना ने साइनोफार्म वैक्सीन्स की पहली खेप जो है मुहैया कर दी है। तकरीबन 5 लाख डोजेज़ हैं जो पाकिस्तान को मिली है। मैंने अपनी उस वीडियो में भी खदशे का इजहार किया था, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान में जो सिचुएशन है कि एक पेंडेमिक के बाद जब कोरोना वायरस ने किसी शख्स का कोई मुकाम नहीं देखा, उसका ओहदा, उसका पैसा नहीं देखा, बल्कि हर शख्स को इसने मुतासर किया है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो खुदा खौफी है बदकिस्मती से वो बहुत कम है। तो मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि उस साइनोफार्म वैक्सीन के साथ क्या हो रहा है, क्या डिजर्वेंट को मिल रही है, या उसके अलावा उन लोगों को दी जा रही है जो किसी भी तरीके से फ़िलहाल डिज़र्व नहीं करते। डिज़र्वेंट का मतलब ये कि डिज़र्व सब लोग करते हैं, लेकिन स्टेजेस में जब एक वैक्सीन आ रही है तो सबसे पहले किनको देनी चाहिए थी, लेकिन दी किसको जा रही है, इस पर बात करनी है। और इसके लिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी। और दूसरी खबर, वही अफसोसनाक खबर, मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों का जो अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, और आज तीसरे रोज़ भी उनको ढूंढने की कोशिश नाकाम रही। वो उनके और दो साथी, एक आइसलैंड के हैं और दूसरे जो है वो चिली से उनका ताल्लुक़ है, तीनों लापता हैं। और उनके बेटे ने कल भी मैंने काफ़ी रात एक टेलीविज़न इंटरव्यू उनको सुना था कि उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि कम से कम अब उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढ लिया जाए। और ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक सानिया है। मोहम्मद अली सदपारा जो हैं वो स्कर्दू के एक इलाके सदपारा से इनका ताल्लुक़ है, और उस इलाके में रहने वाले मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मुहिम जू हैं, कोपैमा हैं, माउंटेनियर्स हैं, और ये उनका एक प्रोफेशन है, एक हॉबी है, और बड़े शौक़ से वो कोपैमाई करते हैं। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि रिसेंटली 16 जनवरी को एक नेपाली ग्रुप जो था, उनका पहली मर्तबा हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने K2 को सर्दी के मौसम में फ़तह किया था, और वो पहुँचे थे चोटी तक, K2 की चोटी तक, और समिट में पर पहुँच कर वो वापस भी बखैर आफियत वापस पहुँच गए थे। और उसके बाद मोहम्मद अली सदपारा अपने साथियों के साथ ये कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आ पाए। लेकिन उनके बेटे जो हैं वो इस बात पर डिटर्मिन्ड हैं कि उनकी एक जो ख्वाहिश थी और जो उनकी एक कोशिश थी वो उसमें पूरे हुए हैं। उन्होंने समिट पर पहुंचे हैं, और समिट से वापसी के बाद उनको हादसा पेश आया। बहरहाल दुआ यही है कि जल्द अज जल्द उनको ढूंढ लिया जाए। अब ये नहीं कहना बहुत मुश्किल है कि वो अभी तक ज़िंदा हैं या अब उनकी सिर्फ डेड बॉडीज़ ही मिलेंगी, अब ये देखेंगे जब आखिरी अपडेट आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम जो इदारा है वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और अब आते हैं जी अपनी दूसरी खबर की तरफ, और वो है पाकिस्तान में वैक्सीन किनको दी जा रही है। मुझे खैर इस बारे का इदराक था, पता था, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी और जिस इलाके से एक ख़ास किस्म की एलिट मेंटालिटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर कहा ही जाता है कि गरीब को किसी भी तरीके से जीने का हक़ नहीं है। पहले तो जब कोरोना वायरस से बचाव के लिए किट्स मुहैया की गई, और जो एक कोरोना से बचाव का जो एक यूनिफॉर्म था जिसको कि आप PE किट कहते हैं, वो मुहैया किया गया, तो सबसे पहले वो भी पहुंचा उमरा के हाथों में, उन लोगों के हाथों में जिनको वैसी किसी चीज़ की कमी नहीं है, और उनको टेस्टिंग किट्स फराहम की गई, उनको PE किट्स फराहम की गई, ताकि उनके बच्चे जो हैं घरों में उन चीज़ों के साथ खेलें। और एक आम आदमी तक ये चीज़ नहीं पहुंची। बड़े पैमाने पर जो टेस्टिंग है वो हमने सुना तो सही कि हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग टेस्टिंग की फैसिलिटी से महरूम रहे, या फिर जो सरकारी इदारों में जाते रहे वो टेस्टिंग किट्स ही गलत थी, या टेस्ट करने का तरीका सही नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो पॉजिटिव थे उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आते रहे। और इंडिया में भी ये सिलसिला रहा, बल्कि इंडिया में तो ये भी मैंने सुनने में आया कि एक लैब जो कि, और ये सच्चा वाक़या, ये उस शख्स की ज़ुबान से मैंने खुद सुना है जिनकी अपनी टेस्टिंग लैब है इंडिया में, और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी लेबॉर्ट्री से बहुत से टेस्ट जो थे वो पॉजिटिव जा रहे थे, तो हेल्थ अथॉरिटी ने आके उनकी लेबॉर्ट्री को सील कर दिया कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो इस लेबॉर्ट्री से आ रहे हैं, इसलिए हम आपको सील करेंगे, और फिर कुछ अरसे के बाद उनको खोल दिया गया। ये मतलब मैं पाकिस्तान इंडिया की बात इसलिए करती हूँ कि दोनों तरफ शायद लोगों का रिलीजन मुख्तलिफ होगा, सोच और जहनियत और तरीक़ाकार जो है वो सेम ही है। बहरहाल जब पहली खेप चाइना की पाकिस्तान पहुंची, तो उसमें आपने देखा कि पहला जब इंजेक्शन दिया गया तो इमरान खान भी मौजूद थे,
اور وہ جو پہلی کھیپ پہنچی تھی وہ پہنچی تھی فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، یعنی کہ NHS، جیسے یہاں پر NHS کا سٹاف ہے، سب سے پہلے ویکسین کو دی گئی. اسی طرح سے پاکستان میں ہیلتھ ورکرز جو تھے، جن میں ڈاکٹرز تھے، کنسلٹنٹ، اسپیشلسٹ، پھر فرنٹ لائن سٹاف، نرسز، اور وہ لوگ جو کرونا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں کرونا پیشنٹس کے ساتھ، ان کے لیے تھی. بلکہ یہ 5 لاکھ جو ڈوزز ہیں یہ کم ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، اس لیے سوچا یہ گیا کہ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو دیں جو بہت زیادہ رسک پر ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا ہیلتھ ورکر سٹاف ہوگا ان کو دیا جائے گا. لیکن کل ایک خبر ٹویٹر کے اوپر کچھ تصویریں جو ہیں شائع کی گئیں، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ زبیر عمر، جو کہ سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور PTI کے جو اسد عمر ہیں ان کے بھائی بھی ہیں، ان کی بیٹی اور ان کے داماد کو یہ ویکسین دے دی گئی. دونوں کا تعلق کسی بھی طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے، وہ ہیلتھ ورکرز نہیں ہے، فرنٹ لائن سٹاف نہیں، تو پھر کیوں دی گئی؟ اور ایک ہلچل مچی اس تصویروں کے نشر ہونے کے بعد، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسد عمر نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے اس بات کا اعتراض اٹھایا کہ کس طریقے سے صرف جان پہچان والوں کو دی جا رہی ہے یہ ویکسین. پھر معطل بھی کر دیا گیا اس شخص کو جس نے یہ ویکسین فراہم کی زبیر عمر کی بیٹی اور داماد کے لیے. اب اس شخص کی معطلی تو میرے خیال میں ایک جواب نہیں ہے، کیونکہ اس شخص سے یہ بھی پوچھا جائے کہ اس کو آرڈر کس نے دیا تھا. ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوور طبقہ ہوتا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ان کی نوکریاں ختم کی جاتی ہیں، لیکن جو اصل میں جرم کرواتا ہے یا جو آرڈر دیتا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. یہ تو ایک ایگزامپل ہے، ایک ایسی ایگزامپل جو تصویر وائرل ہوئی، کسی نے لے لی، آپ نے دیکھ لی، ہم نے دیکھ لی، اور ہم نے اس پہ شور مچا دیا. پھر سندھ گورنمنٹ کو نئی جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی دے دی گئیں، اور اب یہ کہا گیا کہ اس بات کو بالکل اس کو انشور کیا جائے کہ ویکسین انہیں کو ملے جو کہ ڈیزرونٹ، یعنی کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں. لیکن ابھی یہ تو صرف سندھ کی بات تھی. ابھی پنجاب میں کیا ہوگا، خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا، بلوچستان میں کیا ہوگا، ہمارا جو کیپٹل اسلام آباد ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ ہمارا ایلیٹ یا جتنے بھی پولیٹیکل فگرز ہیں، یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہ میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں بہت ہی وثوق کے ساتھ کہ یہ 5 لاکھ ڈوزز میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انہی لوگوں کو دی جائے گی. کچھ کی تصویریں وائرل ہو جائیں گی، کچھ کی نہیں ہو پائیں گی، کچھ سامنے نہیں آئیں گے. اپوزیشن جو ہے کیونکہ اس وقت ٹارگٹ پہ ہے، لیکن یہ بہت شرمناک فیل ہے. زبیر عمر کو اگر اس کا پتہ تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی و داماد کو منع نہیں کیا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ جگ ہسائی ہوئی ہے. لیکن ان کی بات وائرل ہوگی. حکومتی ڈیسکس جو ہوں گے یا جو حکومتی عملہ ہوگا، کیا ان کی باتیں بھی سامنے آئیں گی؟ لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ویکسین بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کو ملے گی جو ایلیٹ کلاس ہیں، جن کو ابھی نہیں مرنا، یا جن کو میرے خیال میں زیادہ حق ہے جینے کا. اور ایک غریب جو ہے وہ بیچارہ اگر ہیلتھ کیئر کسی نرس کو نہیں بھی ملا تو کیا فرق پڑتا ہے. اور ویسے بھی ایک ایسی مینٹلٹی بھی ہمارے ملک میں ہے کہ کسی کو اگر ایک ویکسین لینی ہے، آپ نے اس کو 10,000 یا 15,000 یا 20,000 پکڑا دیا تو شاید وہ خود ہی کہے کہ جی میری ویکسین اس کو لگا دی جائے. یہ بھی مینٹلٹی ہمارے ہاں ہے. آپ چلے جائیں پاکستان میں کسی بھی ریسٹورنٹ کے، کسی بڑے ریسٹورنٹ کے آپ واش رومز میں جب جا رہے ہوتے ہیں، یا ایون ایئرپورٹ سے ہی باہر نکلتے ہیں، یا آپ کسی مال میں جا رہے ہوتے ہیں، یا کسی آپ میکڈونلڈ وہاں کے KFC میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ وہاں کے واش روم میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر جو انہوں نے لوگ اسٹاف رکھا ہوتا ہے کلیننگ کے، جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کا جو سارا کا سارا جو پورے دن کا دھندا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی صفائی پر تو دھیان دینا، لیکن جو لوگ آ رہے جا رہے ہیں ان سے مالی مدد. میرا یہ ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا بچہ، یعنی کہ یہ ایک پروفیشن ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ غربت اتنی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز سے ہمیں پیسہ مل جائے باقی سب کچھ بھاڑ میں، ہم پیسہ لے لیں اور ہمارے جو باقی تمام معاملات حل ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ ایک بہت ہی افسوس دہ واقعہ ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس طرح کا اور بہت سے واقعات ہوں گے، اور مجھے اس بات کا پورے طریقے سے علم تھا، بلکہ وہ لوگ جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اسے واقف، ان کو بھی پتا ہوگا کہ ایسا ہی ملک میں ہوگا. لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے، ایک تصویر وائرل ہو گئی ہے، تو وہ خود پرسنلی انٹرسٹ لیں اور اس بات کو میک شور کریں کہ یہ ویکسین صرف انہی لوگوں کو دی جائے جن کے لیے یہ آئی ہے، جو ڈیزرونٹ ہیں، جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، جو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کرونا پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ صرف ان کو ملنی چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اور کتنی تصویر اور کتنی خبریں آئیں گی اس ڈوزز کے حوالے سے، اور اس کے بعد دوسری کھیپ آئے گی، پھر تیسری کھیپ آئے گی. ایسٹرازینیکا بھی جا رہی ہے پاکستان، اور جیسے یہ معاہدہ تو نہیں، مطلب ایک بات چیت فائنل ہوئی پاکستان اور UK کے درمیان. یہ بھی ایک شرمناک واقعہ ہے.
فوراً اسد عمر نے ٹویٹ کر دیا کہ جی ہمارا UK گورنمنٹ کے ساتھ MOU سائن ہو گیا ہے, وہ ہمیں ایسٹرازینیکا دیں گے. اور ان کی ٹویٹ کے بعد UK کے ہیلتھ سیکرٹری نے فوراً وہ ٹویٹ کرنا پڑی مجبوراً کہ بھائی ہم نے کوئی MOU سائن نہیں کیا ہے, ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے ہیں ویکسین کے, یہ ہم آپ کو فری میں دے رہے ہیں, مفت میں دے رہے ہیں. جو غریب ممالک ہیں ان کو ہم یہ ویکسین فری میں دیں گے. اور یہ MOU کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تاکہ شاید اگر ان کو کہیں بیچنا پڑ جائے یہ ویکسین تو وہ بیچ بھی دیں گے اور لوگوں کو بتا دیں گے جی MOU ہمارے درمیان سائن ہوا. سو بٹ دس از اگین انفارچونیٹ. لیکن ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے اچھے کی امید ہے, اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اب بہتر ہوگا, مزید اور کوئی اس قسم کے جو خبریں ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچیں گی. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. یہ تھی آج کی ویڈیو, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.